جب تم کسی دوسرے کے گھر جاؤ تو جب تک انس پیدا نہ کر لو اس وقت تک کسی کے گھر داخل نہ ہو. جب تک سلام نہ کہو تم کسی کے پاس جاؤ نہیں. دیانتداری سے بتائیے کہ ہمارے گھر، ہمارا سسٹم، ہمارا معاشرہ، ہمارے آفیسز کیا اس آیت کے مطابق ہے؟ حالت یہ ہے کہ ہم نے بناوٹی میئرز بنا لیے. یہ میری فرسٹ کزن کا گھر ہے، یہ میری سیکنڈ کزن کا گھر ہے. اور کیا ہوگا؟ بغیر دروازہ کھٹکھٹائے، بغیر سلام کہے اندر چلے جائیں گے. اور شریعت اتنی حساس ہے کہ مومن کی عزت اتنی قیمتی ہے کہ کوئی بغیر اجازت تمہارے گھر جھانک لے، آنا تو بہت دور کی بات. اور اگر آپ پتھر مار کے یا لوہے کی سلاخ مار کے اس کی آنکھ نکال دیں تو گناہ نہیں ہوگا. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تو آپ کو محسوس ہوا کہ کسی نے دیکھا دروازے سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوہے کی کنگھی میرے پاس ہے، اگر مجھے پتہ چل جاتا میں تیری آنکھ نکال دیتا. اور ادھر حالت یہ ہے سلف صالحین نے جو ادب سکھائے. امام اوزاعی سے کسی نے پوچھا ما حد الطفل الذي يستأذن، بچے کی عمر کتنی ہونی چاہیے کہ اسے یہ ادب سکھا دیا جائے بیٹا کسی کے پاس جانا ہے تو اجازت لے کے جانا ہے. کتنی عمر میں سکھانا چاہیے؟ قال 4 سنین، 4 سالہ بچہ ہو جائے تو اسے یہ ادب سکھا دینا چاہیے بیٹا کسی کے گھر اجازت کے بغیر نہیں جاتے. آج 40 سالہ بچے بھی بغیر اجازت کے جاتے. ٹو بی فرینک، آج 40 سالہ بچوں کو بھی یہ توفیق نہیں ہوتی کہ ہم جا کے سلام ہی کہہ دیں. حالانکہ حدیث یہ کہتی ہے لا تأذنوا لمن لم يبدأ بالسلام، جو آپ کو سلام نہیں کہتا اور آپ کے پاس آنا چاہتا اسے آپ اپنے پاس آنے کی اجازت نہ دو. اس 40 سالہ بچے کو بھی آج یہ ادب نہیں آیا، وہ کال بھی کرے گا سلام نہیں کرے گا، وہ ہیلو ہی کہے گا. جبکہ حدیث یہ کہتی ہے من بدأ بالکلام قبل السلام فلا تجیبو، جو بات کرنا چاہتا ہے تم سے سلام نہیں کرتا اس کو جواب نہ دو. آپ کر کے دیکھیں، اگر آپ کسی کا فون آئے اور جواب نہ دیں تو اس سے بڑا مسئلہ بن جائے گا کہ لو میں نے کال کی اس نے جواب نہیں دیا، اس لیے کہ یہ ادب و آداب انہوں نے سنے ہی نہیں، اور اگر سنے ہیں تو ان کی عظمت ان کے سامنے آشکار ہی نہیں ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی صحابہ کو سکھایا. کسی کے گھر جانا ہے کبھی دروازے کے سامنے کھڑے ہو کے مت کھٹکھٹائیے، یہ ایک اگلا مرحلہ ہے. كان بابه يقرأ بالاظافیر، ناخنوں کے ساتھ کھٹکھٹاتے، بس اتنا کو کھٹکھٹاتے صحابہ کرام کی آواز پہنچ جائے. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ چونکہ میں آ گیا ہوں، اب یہ میں نہیں، یہ دروازہ نہیں، یہ کوئی رویہ نہیں ہے. اور اگر گھنٹی لگائی ہے کسی مہذب آدمی نے، آپ ایک مرتبہ گھنٹی لگائیں. کوئی بیمار بھی اندر ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹرز نے منع کیا ہو کہ شور نہیں اس کو پسند. 1 مرتبہ 2 مرتبہ زیادہ سے زیادہ 3 مرتبہ اور واپس چلے جائیں. بس گھنٹی پہ ہاتھ رکھا ہے، کب اٹھے گا؟ جب انشاءاللہ گھنٹی جل چکی ہوگی. یہ کوئی رویہ نہیں ہے، یہ ادب ہے کہ اللہ کے رسول خود صحابی کے گھر گئے، 3 مرتبہ دروازہ کھٹکھٹایا، اجازت لی ہے، نہیں کو آیا واپس چلے گئے، کوئی غصہ نہیں کیا. کیونکہ حدیث یہ کہتی ہے الاذن ثلاثا، 3 مرتبہ اجازت لیجئے، اجازت دے دے تو آ جائے، نہیں تو آپ واپس چلے جائیں. وَإِذَا قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، جب تم سے کہا جائے کہ آپ واپس چلے جائیں تو واپس چلا جایا کرو، اس میں ہی تمہارے لیے عظمت ہے.